کلام پاک کے مولا مجھے آداب سکھلا دے، مجھے کعبہ دکھا دے، گنبد خضرا بھی دکھلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت پروگرام قرآن کیا کہتا ہے کے ساتھ حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں جانشین امیر اہل سنت صاحبزادہ تار حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدظ اللہ العالی۔ انشاءاللہ عز و جل آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، پہلے میں آپ کو وہی عرض کر دوں، انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے صبر کے عنوان پر۔ صبر کیا ہے اور قرآن کریم میں اس کے کیا احکامات آئیں، کیا فضائل آئیں، صبر کتنی قسم کا ہوتا ہے، کن مواقع پہ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ اور بہت دیگر بھی بہت اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ آخر تک سلسلے میں شامل رہیے، بڑا مختصر سا ہمارا سلسلہ ہے، اللہ نے چاہا تو بہت ڈھیر و ڈھیر اچھی اچھی باتیں اس مختصر سے وقت میں سیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ صبر کا معنی جو ہے نا، لفظی معنی ہے رکنا، ٹھہرنا، باز آنا، ٹھیک ہے، مگر اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ہر اس چیز سے رکنا یا باز رہنا جس کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ حضور مثال سے اگر سمجھائیں میں، جیسے سردی میں اٹھنا فجر کے لیے جی، اور وضو کرنا، بڑی سردی ہے اور وضو بھی کرنا ہے، یا چلیں سردی نہ بھی نارمل حالت میں بندہ دیر سے سویا اور اب یہ اٹھا، ٹھیک ہے، اب یہ ظاہر ہے کہ یہ اٹھنا ہے نا، نفس چاہ رہا ہے کہ میں سو جاؤں، ٹھیک ہے، نفس سونے کو کہہ رہا ہے نا، جی، ٹھیک ہے، مگر شریعت اس سے تقاضا کر رہی ہے کہ اٹھو اور نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے، تو اب اپنی نیند کو روکنا، اپنی نیند قربان کرنا، جی، اس سونے سے باز آنا، جی، اس سے رکنا، یہ صبر ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک، مثال کے ذریعے واضح ہو جاتی ہے بات۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ قرآن پاک میں صبر سے متعلق ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، ہمیں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ تو صبر سے مدد مانگنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ ٹھیک، اور نماز چونکہ تمام عبادات کی جو ہے نا یہ اصل ہے اور اہل ایمان کی معراج ہے، اور صبر کرنے میں یہ بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر ہے، یعنی باطنی اعمال ہے نا، جی، کیونکہ صبر کا دور دل سے بھی ہے نا، جی، تو جو باطنی اعمال میں سب سے جو سخت ہے نا وہ صبر ہے۔ ٹھیک ہے،
اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے، اس لیے یہاں ان دونوں کا خاص ذکر کیا گیا ہے. کہ صبر سے یہ اس کی تفسیر میں روح البیان میں کہ صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو. مدد طلب کروں. ٹھیک. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ صبر کی بات آ رہی ہے تو ویسے تو مجھ سمجھ شاید بہت سارے لوگ دعویٰ کریں کہ جناب ہم بڑے صابر ہیں اور ہم بڑا صبر کرتے ہیں، لیکن حقیقی صبر ہے کیا اور یہ ہوتا کہاں ہے، کس وقت کیا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ صبر تو ذرا یہی ہے کہ جب مصیبت پہنچی، جی اس سے پہلے اسے دکھ بھری خبر پہنچی یا اسے تکلیف پہنچی یا اسے کوئی نقصان ہوا مالی خدا نہ خواستہ، تو اس پر یہ فوری صبر کر لینے، فوری جو ہے اس پہ وہ رک جائے، اس واویلا نہ کرے، اس پہ رونا دھونا نہ مچائے. البتہ خود اگر آنسو چھلک پڑے ایک ہوتا ہے کہ خود اگر ہو تو ایک الگ چیز ہے، البتہ واویلا نہ کرے، خاموش رہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اس کا شکر ادا کرتا رہے کہ اس کا کرم ہے کہ مجھے یہ نقصان وہ نقصان تو نہیں ہوا. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کی دیگر نعمتیں یاد کرے. تو صبر جو ہے نا یہ ہے کہ جو پہلے صدمے پر جی جب صدمہ پہنچا تو اس وقت پہلے صدمے پر ٹھہرنا وہ صبر ہے. ٹھیک. باقی چونکہ اب جیسے کسی کو پاؤں میں درد شروع ہو گیا یا بدن کے کسی حصے میں درد شروع ہو گیا، جی اب اگر یہ واویلا کر رہا ہے اور یہ شور مچا رہا ہے جی اور ایک دن اس نے شور مچایا، اگلے دن اسی کا شور کم ہو جاتا ہے، تیسرے دن اور واویلا کم ہو جاتا ہے، چوتھے دن پتہ ہی نہیں ہے، تو چونکہ یہ اب بندے نے اس درد سے دوستی کر لی، اس کا عادی ہو گیا، انسان انسیت سے روٹین میں آ گیا. ایک روٹین میں جیسے انسان کے اب دیکھیں جانور ہے، بکری ہے، جو بھی پرندے جانور ہیں، جی انسان سے دیکھیں مانوس ہو جاتا ہے، انسان ان سے مانوس ہو جاتا ہے. بقرہ عید میں دیکھیں نا کہ وہ جی اس سے انسیت ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس طرح جو بندہ درد پال رہا ہے نا، جس سے بھی بندہ اس کی دوستی ہو جاتی ہے، ایک اسے یہاں چلے وہ ایک جو بندہ عادی ہو جاتا ہے، عادت اس کی بن جاتی ہے، ہو جاتا ہے. یوزڈ ہو جاتا ہے. تو اب اس کا خاموش رہنا یہ صبر نہیں کہلائے گا. اب تو یہ چونکہ وہ اس کو احساس نہ رہا، یعنی وہ غم دور ہو گیا. آتے آتے تو ہر کوئی جو ہے وہ وقت کے ساتھ تو غم ہلکا ہو ہی جاتا ہے، بندہ بھول ہی جاتا ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. حضور والدین کا اور اولاد کا جو تعلق ہے وہ ایک بڑا گہرا ہے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے جن کے والدین حیات ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، لمبی عمر عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. لیکن ظاہر سی بات دنیا ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا بھی. والدین میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے، دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ صورتحال جو ہوتی ہے بڑی غمناک ہوتی ہے، بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے اولاد کے لیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں بہرحال پھر آہستہ 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 کر کے صبر آ ہی جاتا ہے، جو آپ ارشاد فرما رہے تھے. جی تو اس پر عرض کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ دنیا بھی ایک نظام میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی گھر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں کسی کی موت واقع نہ ہوئی ہو. جی. اور پیاروں کی ہوئی ہے، اور پیاروں ہر کسی کے اپنے اپنے پیار. بالکل بالکل ہر کسی کے لیے ہر ایک ذرا کے جو اس کے اپنے ہو اس کے اپنے. اچھا ایک تو یہ کہ حقیقی صبر جو میں نے عرض کیا، ٹھیک ہے. جی. اور دوسرا آپ نے صبر کی قسمیں یہ کہ صبر کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک. ایک تو یہ کہ بدنی صبر اور دوسرا یہ کہ طبعی خواہشات پر صبر. تو بدنی صبر یہ ہے کہ اب جیسے جو ہے وہ کسی کو جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچی، جی کوئی ایسا مرض آ گیا تو اس پر اب یہ صبر کرے ٹھیک ہے. اور یہ مشقت وغیرہ برداشت کرے. ٹھیک. یا اس سے یہی مراد لی جا سکتی ہے کہ جیسے وہ لوگ جو بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا. جی. چونکہ نفس تو گناہوں کی طرف بندے کو لے جاتا ہے، اس کا کام ہے گناہ پر ابھارنا. ٹھیک. تو یہ ان خواہشات سے اپنے آپ کو روکے، کیونکہ صبر کا معنی روکنا ہے نا، جی. تو یہ بھی صبر ہے. اچھا اب دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ ظاہر کہ صبر پہلے صدمے پر ہوتا ہے، ورنہ تو صبر آ ہی جاتا ہے. جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اگر تم صبر کرنا چاہو تو ایمان اور اجر کی امید پر صبر کر لو، ورنہ جانوروں کی طرح صبر آ ہی جائے گا. اللہ اکبر، کیا پوری حکمت کال ہے. تو حضرت علی سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ مصیبت پہنچی جی. تو بندہ اسی وقت صبر کر لے، یعنی واویلا نہ کرے، شکوہ نہ کرے، لوگوں سے یہ شکایت بیان نہ کرے، ٹھیک ہے. اب ورنہ جانوروں کی طرح صبر آ ہی جاتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ ایک اللہ کریم کا نظام ہے جی کہ جانور کو بھی، ایک مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی، جانور کو بھی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. جی. ٹھیک. اچھا دوسرا یہ کہ اتنی ساری چند بکریاں لے لیں، ان سب کے بچے ہیں، جی ٹھیک ہے، ان سب بچوں کا روک کے رکھیں. جی. اب ان سب کی ماؤں کو باہر لے جائیں ٹھیک ہے. اور ان بچوں کو چھوڑیں
تو ہر بچہ اپنی ہی ماں کے پاس جائے گا, جی کسی اور بکری کے پاس نہیں جائے گا, اپنی ماں کا دودھ پینے جائے گا. ایسا ہی. اچھا وہ ماں بھی اسی پہ شفقت کرے گی, جی کسی اور بچے پہ نہیں کرے گی. صرف مرغیوں کا لے لے, یعنی کہ وہ اپنے چوزے کو جو ہے نا وہ جب اس کے اپنے بچے اسی کو کھلائے گی. یعنی یہ جانوروں کا حال ہے. جانور کا حال, وہ جانور کو دیکھیں اپنی اولاد سے محبت اور ان کی اولاد کو ان کی ماں سے محبت. جی تو اب جب آپ دیکھیں اچھا بکری کا بچہ لے لیں یا اسی طرح چوزا اٹھا لیں جی تو مرغی چیختی ہے, بکری بھی چیختی ہے, جی بلی کا بھی ایسے ہی معاملہ. بلی کا بھی ایسے ہی ہے, بلکہ کتیا جو وہ تو پھر کاٹ کھاتی ہے. جی تو مگر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ورنہ تو جانور کی طرح صبر آ ہی جاتا ہے. تو اب اگر اس کا بچہ لے لیا چند دن کے بعد وہ بھی خاموش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو صبر تو بالآخر آ جانا ہے. صبر تو آ جانا لیکن ہے. ہمیں جو صبر کرنا ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں, تو ہم جو صبر کریں وہ ایمان اور اجر پر اجر پر صبر کریں, کہ ایمان اور اجر کے لیے, ایمان کے لیے اور اجر کے لیے صبر کریں. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضور صبر کی گفتگو ہو رہی ہے, کچھ صبر کے فضائل, کچھ ایسی باتیں کہ جس سے ہمیں موٹیویشن ملے اور ہمیں ترغیب ملے. دیکھیں صبر کے فضائل جو ہے نا وہ قرآن و حدیث میں جو ہے نا جا بجا ارشاد فرمائے گئے ہیں, اور اکثر درجات اور بھلائیوں کو جو ہے وہ صبر سے منسوب کیا گیا ہے اور انہیں صبر کا پھل قرار دیا ہے. اور صابروں کے لیے جو ہے وہ اچھے اچھے جو ہے وہ انعامات بھی رکھے گئے ہیں. آئیے آپ کو جو ہے نا وہ احادیث سناتا ہوں صبر کے حوالے سے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے متعلق پوچھا گیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان صبر اور سخاوت کا نام ہے, اور فرمایا صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے, آپ نے فرمایا صبر. اور یہ بات حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی مثل ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا تھا کہ حج کیا ہے, تو آپ نے فرمایا وقوف عرفہ, یعنی اہم رکن وقوف عرفات ہے. اور ہمارے آقا علیہ السلام نے جو ہے نا وہ صابروں کے لیے جو ہے اخروی انعامات کے حوالے سے بھی فرمایا ہے کہ صابروں کے لیے اخروی انعامات کیا کیا ہیں. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم, مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں, پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے, تو قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں. اللہ. حضور یہ روایت تو بہت پیاری آپ نے حدیث مبارکہ سنائی ہے. اس میں ایک ترکیب استعمال ہوئی ہے صبر جمیل. ہم سنتے بھی بعض مواقع پہ, بعض موقعوں پر ہم سنتے ہیں, بالخصوص جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور جناب نماز جنازہ کے بعد یا دیگر مواقع پر ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما, ان کے رشتہ داروں کو, ان کی اولاد کو, ان کے بھائی بہنوں کو, گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. یا کسی اور بھی حادثے پہ بعض اوقات کہا جاتا ہے اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرما. تو صبر جمیل ہے کیا؟ سننے میں تو بڑا خوبصورت لگتا ہے. بالکل خوبصورت صبر, اچھا صبر. جی سر صبر جمیل یہ ہے کہ مصیبت زدہ جی اور عام لوگ یعنی جو دیگر لوگ یعنی مصیبت زدہ جو ہے نا اس کو پہچان نہ پائے کہ یہ مصیبت زدہ ہے. جب جیسے 5 دوست ہیں کہیں جا رہے, یا 4-5 لوگ ہیں, یا ایک مدنی قافلہ ہے, اس میں ایک بیچارہ ہے مصیبت زدہ, پریشان حال ہے, صحیح کا, مگر اس کے چہرے سے اس کی یعنی کسی طرح پتہ ہی نہ چلے کہ مصیبت زدہ ہے, یعنی کہ اس نے اظہار نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ صبر جمیل, یہ بھی اس کو پہچان نہ پائے. ٹھیک, یعنی اس کی ظاہری حالت سے اس کی تکلیف کی اور اس کی آزمائش کی جو پوزیشن ہے وہ واضح نہ ہو, اس کا اظہار نہ ہو, اس کا اظہار نہ ہو. سبحان اللہ. حضور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ صبر جمیل کا تو آپ نے فرمایا, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دعا تو دے دیتے ہیں بعض اوقات, یعنی وہ کیفیت ہوتی نہیں اس کی صبر جمیل والی, لیکن دعا دے دیتے. تو دعا دینے میں کیا حرج ہے؟ جیسے سب کو پتہ ہے کہ جنازہ ہم نے پڑھا ہے بھائی فلاں کے والد کا ہے, فلاں کی والدہ کا ہے, فلاں کے بھائی کا, تو سب کو پتہ ہے نہیں, لیکن اس کی کیفیت جو ہے. ہاں تو ہم نے دعا دی, اس نے تو تقاضا نہیں کیا, اس نے تو نہیں کہا میں صبر جمیل دعا دینے میں حرج نہیں. بالکل ٹھیک. حضور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ صبر جو ہے یہ لازمی ہے کرنا, یعنی نا میں اس اعتبار سے پوچھ رہا ہوں کہ ہر وقت ہم ہی کو صبر کرنا ہوگا, ہمارے اوپر ہی لازم ہوگا, یا کسی اور کے اوپر بھی لازم ہوگا؟
دیکھیں صبر کی جو ہے نا وہ بعض قسمیں ہیں ٹھیک ہے کہ بعض صورتوں میں صبر کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے بعض صورتوں میں صبر کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے اور بعض صورتوں میں صبر کرنا ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو صحیح تھا کہ آپ نے فرمایا فرض اور مستحب ہے، لیکن آپ نے فرمایا بعض صورتوں میں صبر کرنا ممنوع یعنی منع ہے۔ ہم تو اب یہ ہم تو یہی سنتے ہیں کہ جی صبر کرو، ہر معاملے میں بندے کو صبر کرنا چاہیے، یہ ممنوع والی صورت یا منع والی صورت کون سی ہے بالخصوص؟ اب دیکھیں کہ جہاں فرض ہے، جیسے کوئی گناہ ہے، اس سے رکنا کیا ہے؟ فرض ہے، اس سے رکنا فرض ہے۔ تو یہ صبر ہوا، صبر کے میں نے رکنا ہے نا، ٹھیک ہے تو اس سے رکنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے اچھا کوئی ایسا کام ہے جو مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ، تو اس سے رکنا جب مستحب کا مقابل ہو تو جی، اس سے رکنا کیا ہے؟ مستحب ہے، مستحب، تو یہاں صبر مستحب ہوا۔ ٹھیک اور کوئی ایسا کام کہ جہاں رکنا گناہ ہو، مثال کے طور پہ جیسے کسی کے سامنے کسی کی غیبت کی گئی، ٹھیک ہے اب یہ غیبت نہیں سنے گا، چونکہ اس کو حل تو نہیں کر سکتا، اب اس کی غیبت نہیں سنے گا، ٹھیک ہے تو اب یہ جو نا اب یہ نہیں چلو میں صبر کر لوں اس کے بعد سن لوں، نہیں، اب یہ روک دے اس کو، ٹھیک ہے کیونکہ اب یہ گناہ گار ہوگا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اب جیسے ایک شخص ہے، اس کے بیٹے نے جو نا وہ کسی کے پیسے کھا لیے، ٹھیک ہے اچھا اب اس کو اختیار ہے کہ یہ دلوا سکتا ہے پیسے، اب یہ صبر کرے، نہیں یار چھوڑ رہے میں کیا کروں، یعنی اس کو رکا رہے، اس چیز سے باز رہے، اس کو کچھ بھی نہ بولے، ٹھیک تو یہ ذرا گناہ گار ہوگا کہ کیوں یہ ایسا کر رہا ہے، کہ جب یہ اس کے ماتحت ہے، یہ اس کو دلوا سکتا ہے، اس کا حق اسے دلوا سکتا ہے، اس سے اس نے فریاد کی ہے، جی اب اس کا حق دلوائے، ٹھیک نہ کہ یہ رکا رہے۔ اب جیسے کسی کے سامنے کوئی گناہ کیا جا رہا ہے، جی ٹھیک ہے، اچھا اب اس کا گمان ہے، اس کا گمان غالب ہے، اس کا گمان ہے کہ میں اس کو روکوں گا اس گناہ سے تو یہ چھوڑ دے گا یہ گناہ، ٹھیک اب یہ صبر کر کے بیٹھا رہا، نہیں چلو میں صبر کرتا ہوں، اس کو رہنے دو، اس کا حال پہ چھوڑ دو، نہیں، اب اس کا رکنا غلط ہے، اس کو واجب ہے کہ اس کو اس گناہ سے روکے، ٹھیک تو اب یہ صبر کرنا، اب یہ رکنا یہ ناجائز ہے۔ ٹھیک حضور، یہ ساری باتیں تو ہم سن رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ سننے میں آئی ہیں، کانوں پر پڑی یہ باتیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ سمجھا رہے ہیں لیکن مجھے کو سمجھا رہے ہیں، یعنی میں ہی صبر کرے جاؤں، اس کو بھی تو سمجھائیں، فلاں کو بھی تو سمجھائیں، اس کو آپ کچھ کہتے نہیں ہیں۔ بعض اوقات چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں تو ان کا آپس میں ہو رہا ہوتا ہے، اب امی ابو سمجھا رہے ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں آپ مجھے کو کہتے ہیں، آپ مجھے کو کہتی ہیں، ان کو کچھ نہیں کہتے، تو مجھے کو صبر کرنا ہے سارا، یہ باقی کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں کہ ہمیں اپنے قبر میں جانا ہے، اگر ہر ایک اگر یہی ذہن بنا لے نا جی کہ یار مجھے اپنے رب کا حکم ماننا ہے، میرے رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے، میرے آقا نے یہ فرمایا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ زید بھی یہی سوچے، بکر بھی یہی سوچے، یہ دونوں لڑنے والے یہی سوچے نا تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ دونوں نہیں سوچ رہے نا حضور، وہ دوسرا میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا۔ اچھا اب ہم ذرا جو اس میں سے نرم دل ہے اسی کو ہم سمجھیں گے، اسی کو ہم کہیں گے کہ تم صبر کر لو، ورنہ میں اس پہ عرض کروں صبر کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچنے والی چیز پر جو نا بندہ صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو تم سے قطع تعلق کرے، یعنی جو تم سے رشتہ توڑے، جی تعلق قطع کرے، تو تم اس سے صلہ رحمی سے پیش آؤ، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ واہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، بلکہ جو تمہارے ایک گال پر مارے اپنا دوسرا گال اس کے آگے کر دو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے صبر کا ظاہر ہے کہ اعلیٰ مقام۔ ٹھیک ہے، اور اب دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ آج کل ظاہر ہے کہ رمضان شریف کے مبارک ایام جاری ہیں، اب چونکہ ظاہر ہے کہ وہ رمضان جو 30 دنوں کے لیے آتا ہے، 29-30 دنوں کے لیے آتا ہے، جی تو اب ظاہر ہے کہ روزے میں صبر کا موقع جو نا وہ زیادہ ملتا ہے۔ لیکن روزے میں حضور صبر ہوتا بڑا کم ہے، بالخصوص روڈ پر تو بڑے معاملات ہوتے ہیں مارکیٹوں میں۔ ہاں بھائی، اس میں بندے کو یہی چاہیے کہ ٹریفک جام ہو تو بھی صبر کرے، جی اور اب ظاہر ہے کہ یہ ہمارے یہاں کا رواج ہے کہ کباب سموسے سے افطاری کرنی ہے، جی، تو وہاں پہ رش ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی صبر کرے۔ وہ تو گھر پہنچ کے بھی صبر ہی کرنا پڑتا ہے نا، بعض اوقات اپنے مطلب کی افطاری نہیں ہوتی۔
اب یہ ہے کہ گھر میں کوئی اگر اپنی من پسند چیز نہ بنی ہو تو اس پہ بھی صبر کرے, پانی سے افطاری کر لے. تو رمضان تو ذرا عبادت کا مہینہ ہے, تو آپ جو وہ صبر کیجئے, تو آپ سموسے چھوڑیے اور جو گھر میں بنے وہ کھا لیں, ٹھیک, اور اپنے پیٹ کو بھی صبر کا موقع فراہم دیں. اب حضور اگر آج کے سلسلے کی بات کریں, ہمارا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے, آج کے سلسلے کی اگر بات کریں تو آج ہم نے کیا کیا سیکھا؟ ایک تو یہ کہ صبر کی تعریف کے, صبر ہے کیا, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ مصیبت جیسے ہی پہنچی اس پر صبر کرنا, پہلے صدمے پر صبر کرنا. ٹھیک. اچھا, تیسرا یہ کہ صبر فرض بھی ہے, مستحب بھی ہے اور ممنوع بھی ہے. ٹھیک ہے, صبر کے معنی رکنا ہے نا. جی. اب یہ کہ آپ اگر اپنا ذہن بنانا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ صبر و تحمل سے کام لیں, اپنے اندر جو ہے نا وہ صبر پیدا کرنا چاہیں, تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ صبر کا مطالعہ کیجئے, اور صبر کے فضائل اور فوائد جو ہے وہ اس کے حوالے سے مطالعہ کیا. قرآن پاک میں جہاں صبر کے بارے میں بیان کیا گیا, احادیث میں صبر کے بارے میں جو بیان کیا گیا, اور جو کتابوں میں اس کے واقعات دیکھے ہیں, بزرگان دین کے واقعات پڑھیں بزرگوں کے, تو انشاءاللہ الکریم اس سے بھی جو ہے نا وہ صبر کے حوالے سے ذہن بنے گا. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک تھا صبر, اور بڑی پیاری پیاری باتیں ہم نے سیکھی. صبر کیا ہے, جیسے کہ ہمیں جانشین امیر اہل سنت نے بیان بھی فرمایا, ترتیب بار بھی بیان فرمایا, پوائنٹس بھی بیان فرما دیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلام پاک کے مولا مجھے آداب سکھلا دے, مجھے کعبہ دکھا دے, گنبد خضرا بھی دکھلا دے.